پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صفدر عباس۔ صفدر، آپ تازہ ترین کیا اپڈیٹس دیں گے؟ جسے اقتدار بھی بتا رہے ہیں کہ گلیاں کافی کنجسٹڈ ہیں اور جو مشینری ہے ہیوی وہ وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ اب تک وہاں پر ہیوی مشینری پہنچ چکی ہے، ملبہ کس حد تک نکالا جا چکا ہے؟ دیکھیں، ملبہ نکالنے کا کام تو یہاں پر جاری ہے۔ جب سے بلڈنگ گری تھی تب یہاں پہ امدادی ٹیمیں کچھ دیر بعد ہی موقع پر پہنچ گئی تھیں۔ اب تک 5 زخمیوں کو نکالا جا چکا ہے، جن کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل کیا جا چکا ہے۔ لیکن ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ ملبے کے نیچے کئی لوگ دبے ہو سکتے ہیں، چونکہ بلڈنگ بہت زیادہ پرانی ہے، آس پاس اس کی کافی پرانی دیکھی جا رہی ہیں۔ اور جہاں تک آپ بات کریں گے مشینری کی، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بہت کنجسٹڈ گلیاں ہیں، بہت راستے بمشکل وہاں پہ موٹر سائیکلیں چل پاتی ہیں، تو ایسے میں بڑی مشینری کا آنا ابھی تک جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہی دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن پھر بھی امدادی ٹیمیں وہاں پر کام کریں گے، علاقہ مکین وہاں پر موجود ہیں جو اپنی مدد کے تحت یہاں کی ریسکیو والوں کے ساتھ میں سپورٹ کریں گے، جبکہ 1112 کا عملہ، ایڈی کے رضاکار، چھیپے کے رضاکار، تمام امدادی ٹیمیں جو سرگرم ہیں اور لوگوں کو ملبے سے نکالنے کا کام یہاں پر فی الحال جاری ہے۔ صفدر، یہ بتائیے گا کہ زخمی نکالے جا چکے ہیں، زخمیوں کی حالت کیسی بتائی جا رہی ہے؟ زخمی جو اسپتال منتقل کیے گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ انجرڈ نہیں دکھائی دے رہے بظاہر، لیکن ابھی حسبی رپورٹ داری ڈاکٹر ہی ان کا معائنہ کرنے کے بعد جاری کر سکیں گے کہ کتنی زیادہ ان کو انجری ہوئی ہے۔ لیکن جو زخمی اسپتال منتقل کیے گئے ان کے اندر ایک خاتون بھی شامل ہیں، جبکہ باقی مرد حضرات ہیں، لیکن ابھی ان سب کی طبی امداد دی جا رہی ہے، جن کے چوٹیں نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے صفدر، ساتھ ہی رہی گا، اقتدار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اقتدار، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، ان تمام لوگوں کی جانب سے جو ہے ایک تو اظہار مذمت بھی سامنے آ رہا ہے، تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، ساتھ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹس لینے کی بات کر رہے ہیں کہ ایس بی سی اے کے خلاف نوٹس لیا گیا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ رپورٹ کے طور پر تمام تر چیزیں پرووائڈ کی جائیں۔ یہ جو کلچر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ جب انسانی جانیں ضیاع ہو جاتی ہیں اس کے بعد تمام تر چیزیں ہم ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے حکمران کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ان تمام تر لوگوں سے رپورٹ طلب کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی عمارتیں ہیں جو کہ ابھی تک جو ہے وہ خالی نہیں کرائی گئی ہیں؟ آگے ابھی بارشوں کا بھی الرٹ ہے، اربن فلڈنگ کا بھی الرٹ ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسی سچویشن کے اندر اس سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ زمین بوس ہو چکی ہے۔ آگے کتنی ایسی بلڈنگ ہیں جو کہ خطرناک قرار دی گئی ہیں اور ان کو ابھی تک خالی نہیں کرایا گیا؟ دیکھیے، کراچی کے اولڈ سٹی ایریا کے اندر تقریباً 100 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جو کہ اب پاکستان بننے کے وقت سے یہاں پر قائم ہے، اور حیران کن طور پر ان بلڈنگوں کو ہر بارش میں جو ہے وہ خالی کرانے کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ عمارتیں تو شاید اب تک اپنے انسٹرکچر پر موجود ہیں، اس کے بعد جو بنائی جانے والی عمارتیں ہیں جو پچھلے 10-15 سال میں بنائی گئی ہیں، ایک تو ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شدید بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرتے بنائی گئی ہیں۔ 60 گز پہ، 40 گز پہ، 50 گز پہ، 80 گز پر 5 منزلہ، 6 منزلہ، 10 منزلہ عمارتیں جو ہیں وہ اسٹریٹ لائن کی صورت میں بنا دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بنے بنائے زینے، جن کو لوہے کے زینے کہتے ہیں ہم، ان کا استعمال کر کے راستے دیے جاتے ہیں ایک محدود رقم لے کر، یعنی کہ اگر شہر میں ہر بندے کا یہ خواب ہے کہ وہ اپنا گھر بنائے تو ایک محدود رقم لے کر اس کی اس خواہش کو تکمیل پہ پہنچایا جاتا ہے۔ جہاں تک بات رہی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی، تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ایسا سفید ہاتھی ہے۔ کئی بار اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہاں پر کرپشن اپنے پورے عروج کے اوپر ہے، آپ پیسہ دے کر کسی بھی قسم کی کارروائی جو ہے، کسی بھی قسم کی تعمیرات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر نہیں ہے، اور کراچی کے 7 ڈسٹرکٹ کے اندر ابھی بھی کئی ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کا بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی سے شدید تعلق ہے۔ کئی بار سپریم کورٹ کو، اگر آپ کو یاد ہو تو سپریم کورٹ نے بڑی مشکل سے ایک حکم پر عمل کروا کے نیسلا ٹاور کو جو ہے وہ زمین بوس کرانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی شہر میں کارروائی صرف رسمی تو کی جاتی ہے کہ جناب آپ کی کوئی فلور توڑ دیا، کوئی کمرے کو نقصان، کوئی ڈیمولش کر دیا گیا، لیکن وہ ٹوٹی ہوئی جگہ، وہ ٹوٹا ہوا کمرہ، وہ ٹوٹی ہوئی عمارت آئندہ چند دنوں میں فوری طور پر تعمیر کر دی جاتی ہے۔ لیاری میں اگر ہم بات کریں، کوئی 1990 سے لے کے آج تک تو کوئی 12 ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جس میں بلڈنگیں زمین بوس ہوئی، کئی افراد جو ہے وہ اپنی جان سے گئے۔ ہر بار 2-3 مہینے کی سختی کی جاتی ہے۔ اور لیاری کے بارے میں یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ حکمران پیپلز پارٹی کا تعلق چونکہ یہاں پر ہے، ان کے چیئرمین ہیں،
ان کے MNAs MPs ہیں وہاں پر، اور آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ علاقہ خاص طور پر جس کا نام لیاری ہے، اور آج جہاں پر واقعہ ہوا ہے آرٹ چوک کا علاقہ، اس میں مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سیاسی اکثریت ہے وہ شامل ہے. ہر دور میں یہاں پر پیپلز پارٹی جیتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے سرکاری محکمے یہاں پہنچ کر بے بس ہو جاتے ہیں، ان کے بس میں چیزیں نہیں رہتی. ذرا سی کارروائی کے بعد جو ہے وہ سیاسی پریشر اور سیاسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ عمارتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی لوگ جانتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر ہر کام بہت آسان ہے، صرف آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے اور ہر قسم کی جو پرمیشن ہے وہ مل جاتی ہے. اقتدار آپ نے پوری ڈیفینیشن تو ظاہر ہے دے دی ہے کہ ایس بی سی ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا سفید ہاتھی ہے جس کو کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا، اور وہاں پہ صرف پیسہ چلتا ہے، رشوت کا بازار گرم ہے. ہم نے لاتعداد دفعہ خبریں بھی بریک کی ہیں، تمام تر چیزوں کو ہم لوگ ایکسپوز بھی کرتے ہیں، اس کے ادارے کے خلاف تمام تر چیزیں چلتی بھی ہیں، لیکن اس ادارے کو لگام نہیں ہے. NOC جاری ہوتی ہیں، وہاں سے انسان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں. کیا ماضی میں یہ تمام تر چیزیں ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آج تک دیکھ رہے ہیں، کیا آگے مستقبل میں بھی ہم اسی طریقے سے چلتے رہیں گے؟ دیکھیں آج آپ کے سامنے کا واقعہ کہ اب عمارت گر گئی ہے، اب ایکشن بھی ہوں گے، نوٹسز بھی ہوں گے. تھوڑے دن کے لیے جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا کہ بہت ساری عمارتوں کو سیل بھی کر جائے گا. پھر ایک پولیٹیکل گراؤنڈ بنایا جاتا ہے، اس کے تحت جو ہے وہ رہائشی کہ جن سے بلڈنگیں خالی کرائی گئی ہیں ان سے احتجاج کروائے جاتے ہیں، دھرنے کروائے جاتے ہیں، روڈ بلاک کیے جاتے ہیں. پھر جو ہے وہ ایک قانونی سہارا لے کر جو ہے وہ دوبارہ ان تعمیرات کا آغاز جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ہے، ہم سب کراچی میں رہتے ہیں یا ہمارے وہ ناظرین جو کراچی میں نہیں بھی رہتے انہیں اندازہ ہوا کہ جب وہ کراچی آتے تھے تو پہلے بہت سارے مکانات کراچی میں گراؤنڈ فلور کے ہوا کرتے تھے. زمینی مکانوں کی بڑی اہمیت تھی، اس میں صحن رکھا جاتا تھا، اس میں بائی لاس کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ 1 یونٹ بنگلے جو ہیں بلند و بالا عمارتوں میں تبدیل ہو گئے. موسمیاتی تبدیلی سے کراچی سب سے زیادہ اچھا اقتدار، یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے بلڈرز بھی ایسے ہیں جو کہ وہاں سے NOC جاری کرواتے ہیں اور اس کے بعد 40 گز کے جو جگہ ہے اس کے اوپر 2 منزلہ 3 منزلہ 4 منزلہ اور اسی طریقے سے ہم 5 منزلہ بھی بنتا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو وہ فروخت کیا جاتا ہے. ایسے بلڈرز کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ایسے بلڈرز کے خلاف بھی کوئی جو ہے سرگرم ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دیتا، نہ حکمران کی جانب سے کوئی ایسا ہوتا ہے، نہ اداروں کی جانب سے کوئی سامنے آتا ہے. تو اس طرح سے تو کلچر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پروان چڑھتا ہوا ہی جا رہا ہے. کتنے بلڈرز ایسے ہیں جو کہ اب بھی بلڈنگز قائم کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں میں فروخت کر رہے ہیں؟ دیکھیں بہت ساری جو ہماری واچ ڈاگ ہوتے ہیں، جو تنظیمیں ہیں، جو کرپشن پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کئی بار وفاقی حکومت، سندھ حکومت اور ایسے بہت سارے اداروں کو اس بارے میں آگاہ کیا کہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ ایک عام چلتا ہوا شخص جس کی کوئی تعلیم نہیں ہے وہ پیسے کے زور پر اس سسٹم میں شامل ہوتا ہے. اس کا جیسے ذہن ہے وہ ذہن کے مطابق جو ہے وہ بلڈنگ کو تعمیر کر دیتا ہے. اس میں سیوریج سسٹم، پانی سسٹم، الیکٹرک سسٹم کا کوئی دھیان رکھا نہیں جاتا. آج بھی جب بلڈنگ گری ہے تو سب سے پہلے بلڈنگ کے بہت سارے حصوں میں کرنٹ دوڑ جاتا، پھر جو کہ الیکٹرک کے لوگ ہیں انہوں نے آ کے اس بجلی کو منقطع کیا. تو اسٹرکچرلی جو ہے وہ بلڈنگیں اس کا جو بڑا غرق ہوا ہے پورے شہر میں. اور جو بلڈنگ انسپیکٹر ہوتے ہیں انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ ہمارے بہت سارے ناظرین اس بات کو جانتے ہوں گے کہ سسٹم میں اپوائنٹ ہونے کے لیے اب شہر میں ایسے بہت سارے ایریا ہیں کہ جنہیں کہا جائے کہ وہ سونے کی کان غلط نہیں ہوا کہ وہاں پہ اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. کئی بار بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے صرف خانہ پوری کے لیے کئی نام نہاد جو بلڈرز ہیں ان کے نام جاری کیے، ان پہ FIR کی بات کی، لیکن اگلے ہی روز وہ جا کر اسٹے لے لیتے ہیں اور وہ FIR جو ہے وہ ناقابل عمل ہو جاتی ہے. یہاں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہاں پر بلڈرز، ایک پروفیشنل بلڈرز جو کہ آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں، جو کہ انجینئر ہوتے ہیں، ان کی پوری تنظیم ہے، وہ بھی کئی بار اس بات کے بعد اٹھا چکے ہیں کہ بہت سارے نان پروفیشنل لوگ بھی ان کے شعبے میں داخل ہو گئے ہیں. وہ گلی محلوں میں ہوتے ہیں اور گلی محلوں میں کام کے دوران ہی وہ جو ہے وہ اسٹرکچر کو جو ہے وہ تعمیر
کر دیتے ہیں. اور چونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مہنگائی کچھ زیادہ ہے, لوگوں کی قوت خرید میں کمی ہے, ایک وہ علاقہ کہ جہاں پر 1.5 سے 2 کروڑ میں کوئی مکان ملتا ہو, وہاں 50 لاکھ کے اندر 40 لاکھ میں ایک فلور پر آپ کو رہائش دی جاتی ہے. تو وہ انسانی خواہش جو کہ ہر بندے کی ہوتی ہے کہ اسے اپنا گھر چاہیے, وہ سچ اٹریکٹ کرتی ہے. پھر اس بات کی ذمہ داری سندھ بلڈنگ کنٹرول کے علاوہ ان بلڈرز کو بھی دی جانی چاہیے کہ جو بکنگ کر لیتے ہیں 10 سال تک, 15 سال تک لوگوں کو وہ فلیٹ یا وہ جگہ جو ہے نہیں ملتی, لیکن ایک پورشن اگر تعمیر کیا جائے شہر میں تو وہ 2 سے 3 ماہ میں آپ کو ہینڈ اوور بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر بجلی, پانی, گیس کے میٹرز جو ہیں وہ الگ سے فراہم کر دیے جاتے ہیں. تو ایک جو رہنے کی خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. بعض اوقات ان بلڈرز کے اندر جو شہر میں وہ انسانی جانوں کا یا بائی لاس کا خیال ہی نہیں کرتے. اگر ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے اولڈ سٹی ایریا جسے ہم گارڈن, رام سوامی, جوبلی, لیاری, ماڑی پور, کیماڑی کہتے ہیں, یہاں پر جا کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ غیر تربیت یافتہ, غیر تعلیم یافتہ لوگوں نے صرف اپنے تجربے کی بنیاد پر بہت ساری عمارتیں کھڑی کر دی ہیں, اور بعض اوقات عمارتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتی ہیں, اور اس قدر کہ ان میں ہوا کا جو گزر ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ ان میں کسی قسم کے جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کیا جاتا. بلڈنگ بننے کے ساتھ ہی ناکارہ سیویج سسٹم جو ہے وہ پوری بلڈنگ کی جو بنیادیں ہیں وہ انہیں کھوکھلا کر دیتا ہے. تو یہ سارے میٹرز دیکھنے پڑے. اور اس کے بعد آخر میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں بہت سارے ادارے جو اب پہنچتے ہیں, مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کے باہر ملبہ ڈالیں, ریت یا بلاک لے کے آئیں, فوری طور پر پولیس آ جاتی ہے اور آ کے وہ مٹھائی کا تقاضا کرتی ہے. وہ کام روکنے کی بات نہیں کرتی, انہیں اپنی مٹھائی سے جو ہے غرض ہوتا ہے. اس کے بعد اس میں بلڈنگ انسپیکٹر آتے ہیں, وہ اپنی مٹھائی لیتے ہیں, پولیٹیکل لوگ آتے ہیں وہ اپنی مٹھائی لیتے ہیں. ہمارے کچھ صحافی بھائی بھی نام نہاد زرد صحافی, یلو صحافت کے لوگ بھی اس میں اپنا حصہ بٹورتے ہیں. اس کے بعد جو اداروں کو ذمہ داری ہے, تو پورا ایک کنسٹرکشن اگر کہا جائے ایک کرپشن کا پورا اتحاد ہے. تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نہیں 5-6 محکمے اور مل کر اس سارے تعمیرات کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. کئی بار کئی تنظیموں نے جو کہ کرپشن پہ نظر رکھتی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دے تو بہت سارے جو مالی فوائد ہیں وہ بھی حاصل ہو سکتے ہیں مختلف حکومتوں کو, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی میں اس قسم کی ناقص تعمیرات ہو رہی ہیں, تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جس نے پورے سندھ کو سنبھالنا ہے, اس کی دیگر اضلاع میں کیا ہو رہا ہوگا. اقتدار ہم ہر غیر قانونی چیز جو ہے وہ کراچی میں ہوتی بھی دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پتھاروں کی بات کی جائے وہ لگے ہوئے تھے جگہ جگہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں. جس طریقے سے ٹریفک کا نظام ہے وہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. جو پارکنگ مافیا ہے وہ سرگرم ہے, اس طریقے سے یہ بلڈرز ہیں یہ سرگرم ہے, ایس بی سی کا ادارہ ہے, بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو کہ اس طریقے کی تمام تر چیزیں کھلم کھلا کر رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کراچی میں چونکہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, بہت ساری چیزوں کا یہاں پر ہیڈ آفیسز ہیں. پہلے یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی, پھر اسے ایکسٹینڈ کیا گیا, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا گیا. یہاں پر اس کے مختلف جو 7 ڈسٹرکٹ ہیں, 7 ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے آفیسز قائم کیے گئے. پھر اب سے کچھ عرصہ قبل, آج سے تقریباً 1 سال کے بعد کا فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی ڈسٹرکٹ میں تعمیر ہوگی اس کی ایک تعمیراتی کمیٹی ہوگی, وہ متعلقہ جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کے انڈر میں کام کرے گی. مطلب کہ مثال کے طور پر یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں آج واقعہ ہوا ہے, تو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ڈپٹی کمشنر, وہاں کے بلڈنگ انسپیکٹر, وہاں کے شہری دفاع کے لوگ, وہاں کے جو سیوریج پانی کے ذمہ داران ہیں وہ علاقہ معززین شخصیات. ٹھیک ہے, اقتدار ساتھ موجود رہیے گا. اپڈیٹ اس وقت آپ کو دے رہے ہیں. 3 لاشیں عمارت سے اب تک نکالی جا چکی ہیں, امدادی کارروائیاں جاری ہیں. لیاری بغدادی ٹاؤن میں جو ہے یہ واقعہ پیش آیا. اقتدار مزید کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں, کیا معاملہ دیکھ رہے ہیں, کتنی لاشیں نکالی جا چکی ہیں, 3 کی خبر سامنے آ رہی ہے ابھی؟ دیکھیں مختلف جو ریسکیو ادارے ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے لاشیں نکالی ہیں. ایک ریسکیو ادارے کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ملبے کے اندر سے 3 لاشیں نکالی ہیں اور اس کو اسپتال منتقل کیا ہے. تاہم جو سرکاری ادارہ ہے 1122 وہ ابھی تک لاشیں نکالنے کی تصدیق نہیں کر رہا.
اور جو دیگر پرائیویٹ ریسکیو ادارے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ملبے سے 3 لاشیں نکالی ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس کی کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں ہو رہی۔ اس بات کا میں پہلے ہی آپ کو بول رہا ہوں کہ احتمال موجود ہے کہ چونکہ یہ 5 منزلہ عمارت تھی، یہاں پر 10 فلیٹ تھے، یہاں پر اندازے کے مطابق 20 سے 25 افراد تھے، زخمیوں کو نکالا گیا ہے اور باقی لوگوں کو جو نہیں نکالنے کی تگ و دو جو ہے وہ جاری ہے۔ اس میں جو وہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں اس کا عمل جاری ہے۔ اقتدار، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں اس میں امدادی کارکنان کے ساتھ ساتھ شہری بھی نظر آ رہے ہیں، کیا ریسکیو اہلکار اب بھی کام ہے وہاں پر؟ دیکھیں کیونکہ لہر کا علاقہ ہے، جو یہ علاقے روایتی طور پر جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ یہ رشتہ داریوں پر قائم ہے، مختلف برادریوں، مختلف جو خاندان ہیں ان کے ایک ساتھ لوگ رہتے ہیں، تو لہذا جو اطلاع پہنچ رہی ہے علاقے میں تو لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں کچھ وقت لگے گا جس کے بعد یہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ پولیس اور رینجرز اپنے ٹائم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسوسیشن بلڈرز اینڈ ڈیولپر کا بیان سامنے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی اس شہر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف تھے، لیکن اب اس عمارت گرنے کے بعد ان کے خدشے کو اور تقویت ملی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو کمیٹیاں بنائی گئی تھی ان کو باقاعدہ طور پر نقشوں کی منظوری دینی تھی، تعمیراتی کا خیال کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا اور کراچی میں یہ افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اور جس طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اسپاٹ پر موجود ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا رشتہ دار ہے، لیکن ایسے میں جو پولیس ہے اور رینجرز ہے وہ دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو رہی، لیکن جلد جو ہے وہ اس وقت امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ اقتدار، آپ سسٹم کی کوئی بات کر رہے تھے، بریف کر رہے تھے کہ کراچی کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ تمام تر نظام ہم ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے۔ ابھی آپ نے بلڈر ڈیولپرز اینڈ ایسوسیشن کی بات کی کہ ان کا ایک بیان جاری ہوا ہے۔ اس طرح کے بیانات ہم بہت دیکھتے ہیں اور ہمارے سامنے بھی آتے ہیں، صرف بیانات کی حد تک ہے یہ تمام تر چیزیں یا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ بدقسمتی ہے کراچی شہر کی کہ اسے جو لوگ ہیں وہ اون نہیں کرتے۔ آج بہت سارے بیانات آئیں گے، آج آپ دیکھیں گے اب سے کچھ دیر بعد بہت ساری شخصیات وہاں پر پہنچیں گی، بیان جاری کریں گی، بلند و بانگ دعوے کریں گی، اور اس کے بعد 1 ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد جو ہے وہ دوبارہ آج جب لوگوں کا سویم یا لوگوں کا 40واں ہو جائے گا اس کے بعد یہ تعمیراتی کام جو ہے اس کا پھر آغاز ہو جائے گا۔ بتائیں کہ سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، کئی بار کوشش کی گئی کہ اس سسٹم کو توڑا جائے، کئی FIR شہر میں قائم کی گئی، کئی عمارتوں کو سیل کی گئی۔ کراچی میں سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ مختلف ٹیئر آف گورنمنٹ کا مختلف سیاسی اکائیوں کے ہاتھ میں ہونا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ کراچی میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کس کے پاس ہیں تو اس میں نام آتا ہے کہ جناب یہ پورا سسٹم جو ہے وہ MQM پاکستان کے پاس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے کہ بلدیاتی نظام کس کے پاس ہے تو وہ 3 جماعتوں پر مشتمل ہے، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور اس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ مختلف علاقے ہیں وہاں پہ پھر قومیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ آباد ہیں، برادریوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ آباد ہیں۔ تو کسی بھی قانون کی امپلیمنٹیشن اس قدر پولیٹیسائز ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ جب تک کراچی میں سیاسی اکائیاں غیر قانونی تعمیرات پر، تجاوزات پر، پانی کی تقسیم پر، بجلی کی تقسیم پر ایک نہیں ہوں گی، شہر میں ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد جو پولیٹیکل اسکورنگ بھی کی جائے گی، یہ بہت ساری جماعتوں کی جانب سے کہا جائے گا کہ تیاری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قلعہ ہے، وہاں پر قانون کی کیوں پاسداری اور حکمرانی نہیں کی جاتی۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جناب جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں جو سرکاری افسران ہیں وہی بات سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے زیادہ کوئی وہ کیا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ہمارے پاس اس بات کی اطلاع آ رہی ہے کہ سول اسپتال میں 2 باڈیاں پہنچا دی گئی ہیں، 2 لاشیں جو ہیں وہ سول اسپتال منتقل کی گئی ہیں، 5 افراد زخمی ہیں، 2 لاشیں سول اسپتال کراچی میں پہنچ چکی ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق تو 6 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاع آ رہی ہے۔ یہ اپڈیٹ بھی دیجیے گا کہ آس پاس کی جو عمارت ہیں، جو یہ عمارت زمین بوز ہوئی ہے، اس کے آس پاس کی عمارتیں ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے؟
देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो आस पास की इमारतें हैं उनमें एहतियाती तौर पर जो लोग हैं वो उन्हें बाहर निकाला गया है। जब 5 मंजिला इमारत गिरी है तो वो गिरने के बाद जो है 1 मंजिल में तब्दील हो जाती है। मलबा इस तक होता है कि वो दूसरी इमारत की बुनियाद से 1 मंजिल तक होता है। तो लेकिन ऐसा के तौर पर जब भी आप मलबे को हटाने की बात करते हैं तो वहाँ से जो रिहायशी इमारतें हैं वहाँ से लोगों की मुंतकली की बात करते हैं कि कितने जो अफराद हैं उनको वहाँ से मुंतकिल किया जाए। गैर मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 6 अफराद के जहाँ बाग होने की इत्तला मिल रही है, जबकि सिविल अस्पताल कराची जो है वो ये बता रहा है कि उसके पास 2 डेड बॉडियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। अभी तक जो है वो 2 अफराद के मरने और 5 अफराद जख्मी होने की इत्तला जो है मौसूल हो रही है।